اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 97 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پہلے پارے کا 12واں رکوع شروع ہوا ہے۔ اس رکوع کا خاص طور پر مضمون بہانے بازیاں اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کے سامنے کوئی کام آ جائے اور وہ کرنا نہ چاہے، تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ لگاتا ہے، کوئی عذر پیش کرتا ہے، کوئی سوال و جواب ایسے کھڑے کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری یہود کی عادتیں تھیں، لیکن خاص طور پر اس رکوع میں بہانہ بھی مشروط ہے، اور مشروط سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں، ہم آپ کو مان لیں گے۔ یہ مشروط ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسا آپ کسی بچے کو کوئی کام کہیں اور اسے کہیں کہ ہم تمہیں یہ انعام دیں گے، تو انعام پوچھ لے تو سمجھے اس نے کام نہیں کرنا، اور اگر وہ انعام نہ پوچھے اور کام جا کے کر آئے تو پھر آپ اس کا کام دیکھیں گے۔ اگر اس نے واقعی کام درست کیا ہے تو بہت اچھا، اس نے اگر کام الغرضی سے کیا ہے، صحیح نہیں کیا، تو اس کے پیچھے انعام کی لالچ تھی کہ پتہ نہیں اس نے انعام کیا دینا ہے یا نہیں دینا۔ تو اس اعتبار سے عمل جو ہوتا ہے انسان کا، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ انسان نے کس شرط پر عمل کیا ہے۔ تو یہ جو مشروط کی بات ہو رہی ہے اس رکوع میں خاص طور پر، یہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی، لیکن ایسے عذر اور بہانے لگاتے، اور یہاں جو بہانہ لگایا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کون سا فرشتہ وہی لے کے آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہود نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہی لے کے آتے اور بڑے سخت احکامات لے کے آتے۔ انہوں نے ہماری ساری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ ہاں، اگر آپ کے اوپر حضرت میکائیل فرشتہ جو بارش کا فرشتہ ہے وہ وہی لے کر آئیں تو ہم آپ کو تسلیم کریں گے۔ تو دیکھیے کیسا خوبصورت بہانہ لگایا، مشروط کر دی بات۔ چونکہ آپ کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے ہیں تو اس لیے ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ آدمی کا ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نزول کلام اللہ کا ہے اور فرشتے کے ذریعے نازل ہوا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ یہ بھی ایک ایمان کی بات تھی کہ فرشتے پر ایمان لانا۔ اگر فرشتے پر آپ کا ایمان نہ ہو تو آپ یقیناً دھوکہ کھا جائیں گے۔ یہ ایک دور گزرا ہے، سر سید احمد خان، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ قرآن مجید کیسے نازل ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ القاء ہوا ہے، فرشتے کا انکار ہو گیا۔ تو یہاں خاص طور پر فرشتے کو نہ ماننے کا بہانہ انہوں نے لگایا۔ تو قرآن مجید نے اس آیت میں خاص طور پر اور اس رکوع میں خاص طور پر اس کی تصدیق کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک مقام ہے اور وہ قرآن مجید لے کے آتے، محفوظ کتاب لے کے آتے۔ اب روان ترجمہ سنیے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے من کان عدوا،
اور جو کوئی ہوا دشمن لجبریلا واسطے جبریل علیہ السلام کے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس بے شک وہ فرشتہ نزلہ اللہ نے اس کو نازل کیا، اس نے نازل کیا اسے عَلَىٰ قَلْبِكَ آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے۔ اس فرشتے نے آپ کے دل پر جو قرآن مجید اتارا ہے وہ اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اپنے پاس سے انہوں نے نہیں کوئی بات کہی۔ یہاں من حرف شرط ہے اور فا جواب شرط ہے، جو کوئی ہو دشمن۔ اب یہ بات تا عدم قیامت بات کہہ دی ہے۔ اب اس کی شان کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، یہ کتاب قرآن مجید تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ واسطے اس کے جو ان کے ہاتھوں میں ہے، اس کی قرآن مجید تصدیق کر رہی ہے۔ اور کیا موجود ہے؟ توریت موجود ہے، اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے، یہود و نصارہ سے بات ہو رہی ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور یہ خوشخبری ہے واسطے ایمان لانے والوں کے۔ یہی جو صفات ہیں یہ توریت کی بھی تھی اور قرآن مجید کی بھی ہیں۔ ہدایت ہے، قرآن مجید نے اس ہدایت کے اعتبار سے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں روزے کے مضمون میں یہ بات کہی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جس کسی نے پایا اس مہینے کو پس اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے نازل کیا گیا اس میں قرآن اور ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، اور واضح روشن نشانیاں بھی ہیں۔ اور یہاں ہدایت کا ذکر قرآن مجید کے لیے قرآن لے کے آیا، اور یہی جو آیت ہے ہدایت اور رہنمائی کے لیے، یہ توریت کے لیے بھی ہے۔ سورہ آل عمران دیکھیے، پہلی آیت سورہ آل عمران کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کی آپ کے اوپر کتاب ساتھ حق کے، تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے ہاتھوں میں ہے، یعنی توریت اور انجیل کی وہ تصدیق کرنے والی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے اتارا نازل کیا توریت کو اور انجیل کو، من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے وہ لوگوں کے لیے وہ بھی ہدایت تھی، اور اس نے اتارا اسے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، واسطے ان کے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی تصدیق بھی ہو گئی کہ قرآن مجید تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ خوشخبری ہے، بشارت دیتی ہے کہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کا حکم سنیں اور اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتا ہے۔ اور جو لوگ سنیں اور عمل نہ کریں ان کے لیے خوشخبری نہیں سناتا۔ یہ بشارت ہے قرآن مجید کی، اس اعتبار سے وہ ہدایت ہے، انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طریقے پر عمل کر کے سرخرو ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ آیت نمبر 97 پڑھی ہے، اور اس کا مکمل ترجمہ، لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔